السلام علیکم سر آج کے اجتماع کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کے ایوانوں کو اور الیکشن میں جن کے اوپر آپ کی جماعت کی طرف سے مولانا صاحب کی طرف سے الزامات ہیں ہلانے کے لیے کافی چھوٹے کاشتکار کو بسم اللہ الرحمن کسان کو ہاری کو مظفر گڑھ کا یہ آج کا جو عوامی اسمبلی ہے برباد کیا یہ تمام جنوبی اضلاع کا ایک نمائندہ اجتماع ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہیں اور اس گرمی کے موسم میں گرمی کے اس عالم میں بھی لوگ گھنٹوں بیٹھے مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ان قوتوں کے لیے جنہوں نے 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کی جماعتوں کو قوم پر مسلط کیا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان سے ملک کی معیشت سنبھالا جاتا ہے نہ کوئی سیاسی استحکام ہے نہ ہی ملک کے اندر امن امان ہے اور ہر صوبے میں کسی نہ کسی حوالے سے لوگ سراپا احتجاج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام ایک زوردار پیغام ہے ان قوتوں کے لیے جنہوں نے ملک کو یرغمال بنایا ہے اور ایسے نااہل اور نالائق پارٹیوں کو یا قوتوں کو قوم پر مسلط کیا ہے جن کے پاس عوام کے مسائل کا حل ہی نہیں ہے بس ایسے خانہ پوری کی گئی ہے جس کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک موجودہ حکمرانوں کو گھر نہیں بھیجیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ماحول بننے جا رہا ہے اس وقت اور آج کل ویسے ہی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف کرائسس کا شکار ہے تو اس اجتماع کے بعد جو ہم کرنے جا رہے ہیں مولانا صاحب کوئی تحریک کا بھی آغاز ہو سکتا ہے مختلف ہو سکتی ہے کیا پاکستان اس چیز کا بھی متحمل ہے؟ دیکھیں یہ سوال ان قوتوں سے ہے جو ہر الیکشن میں اپنے من پسند لوگوں کو لاتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں ان کو اقتدار پہ مسلط کرتے ہیں اور وہی لوگ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوگی اس کی ذمہ داری ان قوتوں پر ہوگی جو قوتیں مل کر ایسے لوگوں کو ایسے افراد کو مسلط کرتے ہیں قوم پر جن کے پاس صلاحیت نہیں اور یہ بھی نہیں کہ سسٹم کو آگے چلائیں بہتری لائیں یہ بھی نہیں کر پاتے یہ ذمہ داری ان پر ہے اگر متحمل نہیں ہے تو یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ ایسا ماحول کیوں کرٹ